صلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذى إلى قيام يوم الدين. دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وتمتعه فيها طويلا. بالكلام صلوات الله. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات على محمد. مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک اور بلند تر صلوات بھی دیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور آگے بھی تشریف لائیں تاکہ ایک مجلس کا اور ماحول بن جائے گا. پر بھی نعرہ صلوات. محمد والے محمد بلند تر صلوات. چار ربیع الاول منسوب ہے شہزادی معصومہ کو سلام علیہ کہ یوم وصال سے، یوم وفات یا یوم شہادت سے بلکہ اگرچہ کہ بیوی کی شہادت کی ایک اور معروف روایت 10 ربیع ثانی ہے. البتہ 10 ربیع ثانی یا 4 ربیع الاول دونوں کے بارے میں بھی سمجھے 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسی دن ہی بیوی کی وفات ہوئی ہے. کم و بیش یہی زمانہ ہے. لہٰذا 2 تاریخیں منسوخ ہو گئی اور چونکہ ہم بالکل 4 ربیع الاول کے آستانے پر ہے، لہٰذا آج کی مجلس منسوخ ہے شہزادی معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی میں یاد ہے کہ سال گزشتہ میں آپ کے سامنے شہزادی کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اور بلکہ اہل خم کے بارے میں گزارش کر چکا ہوں کہ خود اہل خم کا کیا مقام ہے. خم میں رہنے والے جو مومنین ہیں، مثلا بے شمار روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ قبر ہی میں ان کا حساب و کتاب ہو جانے والا ہے اور براہ راست وہ قبر سے جنت کی طرف جانے والا ہے. یا مثلا امام اسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائے تو قوم میں پناہ لے لو، اس لیے کہ بنی فاطمہ یعنی تو سادات میں ان کے لیے بہترین پناہ کا شہر قوم ہے. اس اعتبار سے قوم کے بارے میں تفصیلات ہیں، وہ قوم کی اپنی
ایک کیوں حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد کی حدیث کے مطابق اللہ کا حرم مکہ میں ہے اور حضور کا حرم مدینہ میں ہے اور امیر المومنین کا حرم کوفہ میں ہے، ولنا حرم، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم ہے وہ قم، اور جو اہل بیت کا حرم ہے وہ قم ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے سارے گزشتہ رکھ چکا ہوں، ہو سکا تو شاید آئندہ برس سے پہلے اور کر دوں گا، لیکن اس بار میں اور نہیں چاہتا کہ اس سال جو پہلے کیا تھا موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں سے اور موضوعات سے ہم عرض کرتے ہیں۔ شہزاد کے مسئلہ کے حوالے سے رکھیے گا، ہمیں جانا بیوی کیسی تک میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا امام زادان کے بارے میں بات کی جائے۔ ارشاد اقدس سے لائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور فرمائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو، و آل عمران، اور عمران کی اولاد کو۔ آگے مبصرین کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور ان کے لیے ٹھیک ہے میدان تحقیق میں تحقیق کریں کہ یہاں عمران سے مراد کون ہے۔ آج بڑی واضح بات ہے، لیکن ابھی بعض اہل سنت تفاصیل کری ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی تھی۔ مثلا اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ ابراہیم تو نبی ہے، عمران بھی ایک نبی گزرے ہیں تاریخ میں، عمران بھی ایک نبی گزرے ہیں تاریخ میں کہ جن کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ کہیں کسی حدیث میں، کہیں کسی واقعے میں، کسی روایت میں عمران نبی کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ حضور نے بھی فرمایا تھا، اور جب میں اپنی حال کے فضائل بیان کرتا ہوں تو عبست وجوہکم، تمہارا چہرہ بجھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ پہلے سے ہے کہ حضور بھی جب بیان فرماتے تھے تو ابراہیم کے فضائل لوگ سن لیتے تھے، آل ابراہیم کے فضائل لوگ سن لیتے تھے، لیکن آل عمران کے فضائل سننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ آل ابراہیم کی مودت ایمان اور کفر کی دلیل نہیں ہے، آل عمران کی محبت ایمان اور کفر کی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام ظاہر ربی علی عمران میں سے، اور آج کی گفتگو بڑی محدود ہے، لیکن ہو سکا تو اس موضوع کو ہم بعد میں بھی کسی اور موقع پر آپ کے سامنے تفصیل اور عرض کریں گے۔ امام ذاتوں کے بارے میں خود روایات بھی موجود ہیں اور خود امام ذاتوں میں بھی فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے۔ یعنی کہ آج شہزادی معصومہ قم کی شہادت کا جو بیان ہونا ہے تو بیوی کی جو عظمت ہے وہ خود امام موسیٰ کاظم کی جو بقیہ بیویاں ہیں 16 بیویاں ہیں، یعنی متعدد عدد لکھے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے، لہٰذا امام موسیٰ کاظم کی جو امام ذات ہیں ان کی نسل سے وہ سب سے زیادہ ہے باقی ائمہ کی نسبت، اور سارے قاضی اور مفتی صاحبان خاص طور پر ایران میں، یعنی کتنے عدد لکھے ہوئے مختلف کتابوں سے آپ شروع کیجئے 20 سے لے کر 60 تک مختلف اولادیں لکھی ہوئی۔ معروف جو ہے وہ 33 ہے یا 34 ہے یا 35 ہے، لیکن 20 سے لے کر تقریباً 60 تک کفایت الطالب کا 60 لکھا ہے، جس میں میں کہہ رہا ہوں صاحب کفایت الطالب کا 60 لکھا ہے۔ اتنی متعدد اولادیں لکھی ہیں، لیکن اب یہ بھی کا وہ مقام تو نہیں کہ جو امام صاحب کا مقام ہے۔ امام زادوں میں فرق ہے، ہمارے کائنات کی تقریباً 24 اولاد ہے، تو امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ تو خود حجت خدا ہے، ان کے علاوہ جو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام ہے وہ کسی اور اولاد کا تو نہیں ہے۔ امام زادی بھی سب برابر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کتاب الرسائل العباسیہ سے میں آپ کو روایت سنا دوں، اور اس روایت کے مختلف حوالے یعنی اس واقعے کے مختلف حوالے موجود ہیں۔ آگے مستمل جو صاحب الفترہ ہیں انہوں نے بھی اسے اپنے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دو علماء کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کا مقام ہے۔ یہ باقاعدہ دو کے درمیان بحث ہوتی رہی اور علمی طور پر بحث ہو رہی تھی، کسی بحثی کی یعنی دل میں کوئی تکلیف نہیں تھی، جو اہم ہوتا ہے۔ کبھی جب مومن مصر ہو جاتا ہے اس بات پر کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، میں کسی طریقے سے ڈاؤٹ کریٹ کروں، جیسے کہ امام فخر الدین رازی ہے وہ امام المشککین کہلاتے ہیں، شک کرنے والوں کے امام،
جو کہ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے انوار القرآن کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی ہے اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. جیسا تفسیر ہے وہ آپ نے ایسے ہی عالم فرما سکتے تھے. تفسیر کے علاوہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو امام مشککین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں اہل بیت کی فضیلت کی کوئی بات آتی ہے اس کو وہ شک کریٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب غور کیجیے گا آپ کے بے شمار سے مجھے یہ ہوا کہ اب میں جانے اپنوں کو تو نہیں کہہ سکتا بے شمار, لیکن یہ کہ انشاءاللہ اللہ سب کو ہدایت دے گا. تو غور فرمائیے گا, دو علماء کے درمیان جب بحث ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ کوئی کچھ دل میں کہی تھی, بلکہ واقعی علمی طور پر بحث ہوئی تھی. ایک نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلمان کا مقام امامزادوں کا بات ہوئی مجھے بھی معصوم حکم تک آنا مجھے کہ شاید حضرت سلمان کا مقام زیادہ ہے اس لیے کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو جو دوسرے عالم تو نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے کہ سلمان کی حدیث موجود ہے کہ سلمان و منا اہل بیت, لیکن ابوالفضل عباس تو خود اہل بیت میں سے ہیں. غازی عباس علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد. سلمان اہل بیت میں سے, عباس خود اہل بیت ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن سلمان کے لیے مثلا حدیث موجود ہے. حدیث سے بات ہوگی نا, اپنی جماعت سے کوئی بات ہوگی, حدیث سے بات ہوگی. تو سلمان کے لیے حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین کی حدیث ہے کہ ادرک علم الاولین والآخرین, سلمان کو علم اولین اور آخرین درک ہوا تھا. یعنی اولین میں جو کچھ علم گزر چکا ہے اور آخرین قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے وہ علی کے پاس نہیں, وہ تو سلمان کے پاس تھا. وہ تو سلمان کے پاس تھا. یہ حدیث ہے امیر المومنین, اولین اور آخرین کا علم سلمان کے پاس ہے. تو جو دوسرے عالم نے جواب دیا کہ ہاں لیکن علی ہی نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ زق العباس علما زقا زقا. عباس نے مجھ سے ویسے ہی علم حاصل کیا ہے جیسے ایک پرندہ. آپ رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول نے علی کو ایسے علم سکھایا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو سکھایا کرتا ہے. علی نے کہا میں نے عباس کو علم ایسے سکھایا. ابوالفضل العباس علیہ السلام صلوات. بات کو مختصر کروں کہ اس عالم نے کہا کہ میرا حضور نے سلمان کے لیے کہا, سلمان کے لیے کہا کہ فارسی نہ کہو کہ محمدی کہو. محمدی ہے سلمان کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے بھی شہزادی کو نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے. اب یہ بات ہوتی رہی کون طے کرے. حضرت مستنبط جو لکھتے ہیں کہ وہ جو سلمان کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ اگلے دن آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے, امام زادے ان کا مقام زیادہ ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے نتیجے میں پہنچے. کہا کہ میں جب آپ سے بات کر کے پہنچا تو میں عالم خواب میں کئی بار رسول اللہ کئی بار صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے عباس کی فضیلت کا شک کرتے ہو. اور اس کے بعد وہ جملہ کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو میں عالم غیب میں کسی اور جہان میں چلا گیا تھا. اب دیکھیے آپ کس مقام تک کس طریقے سے کون کون سفر طے کر پاتا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ابوالفضل عباس صاحب تم مقایسہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, سلمان محمدی ہیں, ان کے پاس علم اولین اور آخرین ہے. دوسری طرف سے ابوالفضل عباس کے لیے بھی ہے کہ فاطمہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا, علی نے انہیں اپنا علم تعلیم فرمایا, بلکہ ابوالفضل عباس خود اہل بیت میں سے. کہا کہ پھر بیوی فرمائیے گا کون افضل ہے. کہا تم مقایسے کی کیا بات کرتے ہو. اگر عباس کی نگاہ کرم کسی پر ہو جائے تو وہ اسے سلمان بنا دیتی ہے.
اگر ابوالفضل عباس علیہ السلام کسی پر ارادہ کر کے نگاہ کرم فرما دے تو یہ عباس کی نگاہ اسے سلمان بنا دیا کرتی ہے. آپ پھر ظاہر ہے کہ فرق مودت میں بہت سے مومنین کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں. انشاءاللہ حاجات کی قبولیت کا بھی موقع ہے. باب الحوائج کا ذکر آ گیا. باب الحوائج کو عطیہ کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, آپ حضرت کی حاجات کے لیے اور بآواز بلند صلوات دے دیجیے گا. امامزادوں میں اور عباس السلام کا جو مقام ہے وہ سب سے جدا ہے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مقام اور شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ, یعنی امام موسیٰ کاظم. اچھا, امام موسیٰ کاظم السلام کی بقیہ اولادیں بھی, ان میں سے کئی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تک نہ صحیح لیکن بہت عظیم مقام کی حامل ہے. بقیہ اور اولادیں بھی, خاص طور پر جو 3 وہ بیٹے جو ایک ماں سے تھے. یہ جو اولادیں متعدد ازواج سے ہیں, ان میں سے ایک ماں جنہیں ام احمد کہا جاتا تھا, ان سے جو 3 فرزند ہیں, احمد بن امام موسیٰ کاظم, میر محمد بن امام موسیٰ کاظم اور حمزہ بن امام موسیٰ کاظم, جن میں سے یہ 2 شیراز میں دفن ہیں اور حمزہ بن امام موسیٰ کاظم تو شاہ عبد العظیم کے حرم میں دفن ہے, جن کی عصمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شاہ عبد العظیم جن کے لیے امام علی النقی نے فرمایا تھا کہ جن کی زیارت ویسے کہ جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. یہ حدیث موجود ہے جو شاہ عبد العظیم علیہ السلام کے حرم پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ شاہ عبد العظیم کی زیارت ویسا ہے کہ جیسے کوئی کربلا محلہ پہنچے امام حسین کی زیارت کرے. وہ شاہ عبد العظیم معمولاً جایا کرتے تھے حضرت حمزہ ابن امام موسیٰ کاظم کی زیارت پر, کیونکہ حمزہ شاہ عبد العظیم سے پہلے ہیں. شاہ عبد العظیم تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے لیکن کافی بعد میں ہے, 10ویں امام کے زمانے میں. حمزہ ابن امام موسیٰ کاظم وہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور احمد بن امام موسیٰ کاظم اور میر محمد بن امام موسیٰ کاظم یہ 2 ہستیاں جو شیراز میں دفن ہیں. خود احمد بن موسیٰ کاظم بڑے ہیں امام رضا سے, عمر میں بڑے ہیں اور اتنے باتقوا تھے کہ جیسے امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے تو لوگ فوراً پہنچے احمد ابن امام موسیٰ کاظم کے پاس کہ بھائی اب آپ امام ہیں. اور ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تھا اور ان کی بیعت بھی لوگوں نے کر لی, یعنی بیعت زبردستی بیعت کر لی. پھر وہ منبر پہ تشریف لائے, مسجد میں سعادت منبر پہ تشریف لے گئے. وہ بلغ خطبہ, انہوں نے خطبہ کے ارشاد فرمایا فی کمال البلاغت, کمال بلاغت کا خطبہ اور کمال فصاحت کا خطبہ, یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا خدا کے ثنا کی بات کہ انکم فی بیعتی, تم سب لوگ میری بیعت میں آ گئے, یعنی تم مجھے امام سمجھنے لگے. وَأَنَا فِي بَيْعَةِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَىٰ الرِّضَا, اور میں علی بن موسیٰ رضا کی بیعت میں ہوں, لہذا انہیں اپنا امام سمجھو. وَهُوَ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو علی بن موسیٰ رضا ہے وہ امام مفروض الطاعہ ہے, اللہ کی طرف سے بھی اس کے رسول کی طرف سے بھی. لہذا امام موسیٰ کاظم نے جو بدائع امامت ہوتے ہیں, جو امامت کی امانتیں ہوتی ہیں, امامت کی امانتیں ہر امام دوسرے امام کو منتقل کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں مصحف فاطمہ ہر امام کے پاس لکھی ہوئی وہ امانت ہے جو ان کی جدہ کی جانب سے جو اگلے امام کو منتقل ہوتی ہے, جس میں کتاب جامع رسول اللہ ہے. یہ کچھ اسرار کی باتیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچی جائے, پروگرام کی معرفت کو بڑھاتے جائیں کہ کتاب جامع رسول اللہ ہے جو ہر امام دوسرے امام کو منتقل کرتا ہے. رسول اللہ کی تلوار ہے, ان کا امامہ ہے. امام موسیٰ کاظم یہ امانتیں سپرد کر کے گئے تھے ام احمد کے, یعنی ان 3 بیٹوں کی ماں کے, اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میرا بیٹا علی رضا تم سے آ کے ان امانتوں کو طلب کرے تو انہیں دے دینا, اس لیے کہ وہ اسی وقت طلب کرے گا کہ جب میری دنیا سے شہادت ہو چکی ہوگی. لہذا ام احمد کے ذریعے سے امانتیں پہنچی ہیں امام علی رضا تک. یہ کن کی بات ہو رہی ہے سب؟ معصومہ کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 بھائیوں کی بات ہوئی ہے. مثلا ایک اور ان کے بھائی ہیں جو عراق میں مدفون ہے, قاسم ابن امام موسیٰ کاظم, جس علاقے کو قاسمیہ بھی کہتے ہیں, ہلہ سے جو سے قریب کا علاقہ ہے. وہ خود اتنی عظیم ہستی ہیں کہ سید ابن طاؤس جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے زیارت کی کتاب میں کہا ہے کہ چونکہ یہ امام کے فرزند ہیں, براہ راست 7 امام کے بیٹے ہیں اور 8 امام کے بھائی ہیں, ان کی زیارت کے لیے انہوں نے حضرت علی اکبر سے جو منسوب زیارت ہے
وہ قاسم ابن امام موسی قاسم کے لیے لکھی صحیح دیتا تھا اس میں. 7 امام کی اولادوں میں بڑی بڑی عظیم ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بی بی معصومہ قم کا مقام ہے، یعنی کم مثال نہیں ہے، بے مثال ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کیوں میں نے عرض کیا کم مثال نہیں بے مثال؟ اس لیے کہ کسی امام زادے کے لیے، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی امام زادے کے لیے، امام زادے میں ظاہر ہے کہ پسر بھی شامل ہے، دختر بھی شامل ہے، کسی امام زادے کے لیے پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 4 حجت خدا جن کی زیارت کی تاکید کر کے کہیں کہ جو ان کی زیارت کر لیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. جناب سیدہ معصومہ علیہ السلام صلوات. اللہم صلی کسی امام زادے کے لیے ایسا نہیں کہ 4 امام، یعنی 6 امام نے فرمایا ہے حضرت معصومہ قم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کہ جو میری اس بیٹی کی زیارت کرے میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہوگا کہ جو قم میں مدفون ہوگا، اور جو اس کی زیارت کرے وجب له الجنہ، میں جعفر صادق کہتا ہوں کہ جنت واجب ہو جائے گی. لہذا اپنے وجہ سے جب 6 امام نے کہا 7 امام 8 امام 9 امام، یہ چاروں علم حدیث فرمائیے. 9 امام نے فرمایا کہ منظار احمدی بقم، جو میری بیٹی کی زیارت کرے قم میں وجب له الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو آیت وجہ سے جب کسی نے پوچھا کہ بی بی معصومہ ہے ان کی عصمت کے لیے بے شمار دلائل موجود ہے، خود ان کا نام بھی، نام چاہے فاطمہ، لقب ہے معصومہ، معصومہ دیا ہے امام نے، کسی عالم فقیہ مجتہد نے انہیں معصومہ نہیں کہا، جسے اللہ نے معصوم کہا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بیوی کی عصمت اور امام کی عصمت میں ایک سلسلے کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے انتخاب کو رضا کہتے ہیں اور رضا کے انتخاب کو بی بی معصومہ قم کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ایک وصل ہے درمیان میں. جب ان کے لیے پوچھا گیا اجل وحدت سے کہ وہ واقعی کیا عصمت کے درجے پر ہیں، تو میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کیا تم ان کی عصمت کی بات کر رہے ہو جس کی زیارت پر اللہ دوسرے پر جنت واجب کر دیتا ہے؟ میں تم ان کی عصمت کے لیے بات کر رہے ہو، ان کی عصمت کے لیے سوال کرو کہ اگر کوئی اور زیارت کرے ان کی تو 4 معصومین نے کہا کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. وقت بہت گزرتا چلا جا رہا ہے، 2-3 منٹ ہے میرے پاس منزل مسائل پر آنے سے پہلے، تو ذرا سا اگر میں تیزی سے بات کروں تو میرے ساتھ دیجیے گا. بی بی معصومہ قم ان کے لیے جو امتیازات ہیں بے شمار ہیں، بے شمار امتیازات ہیں. مثلا ہجرت ہے، ہجرت جو قرآن میں جہاد سے بھی پہلے، تو حجت خدا کی خاطر ہجرت فرمانا، بی بی معصومہ قم نے جو ہجرت فرمائی یہ فقط بھائی کی محبت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امام وقت کی نصرت کے لیے حجت ہے. اور یہی بات ہے تمام آپ وہ مستورات کی جو تاریخ میں جن کا مقام ہے. حضرت آسیہ سے شروع کیجئے جن کا قرآن نے ذکر کیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت بی معصومہ سلام اللہ علیہا وعلیہن، ان ساری بیویوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت زہرا، حضرت زینب، حضرت بی معصومہ، ان بزرگ مستورات ہسٹری کی، ان سب میں قدر مشترک کیا ہے؟ ایک ہے اپنے دور کے ولی کی نصرت کرنا. ایک جملے میں خلاصہ ہے بی بی معصومہ قم کی زندگی کا، اپنے دور کے ولی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. بس اگر آپ حضرت آسیہ سے شروع کی، اچھا قرآن کریم میں سورہ تحریم میں مثال موجود ہے، 4 خواتین کی مثال دی ہے سورہ تحریم میں. 2 ضد ولایت ہیں، 2 با ولایت ہیں. 2 ولایت کی ضد کی بھی مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا. ٹھیک ہے، اس کے پاس سمجھ میں آ گئی کہ ولی کے گھر میں ہونا اور بات ہے، ولی کے گھر میں ہونا اور بات ہے، ولی کی ولایت میں ہونا اور بات ہے. پہنچ رہی ہے؟
گھر میں ہونا کوئی ولایت میں نہیں شامل کروا لیتا. لہٰذا حضور بھی جب آیت تفسیر نازل ہوئی تھی تو آتے تھے در فاطمہ زہرا پر, گھر کو چھوڑ کے آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سمجھانا چاہتے تھے جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں پر جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ولی خدا کی حامی اور مددگار ہونا. بیوی نے ہجرت فرمائی اس زمانے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ, ایک خاتون ہجرت فرما رہی ہیں, بدترین حالات تھے. اچھا, بیوی کے کئی القاب ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہجرت انہوں نے فرمائی, ولایت وزیری ان کی, ساتھ میں محدثہ, یہ کم لوگ جانتے ہیں, سینکڑوں احادیث بیوی سے, محدثہ ہے بیوی. بلکہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی اپنے زمانے میں ایک راوی بیوی معصومہ قم ہے جی. اور وہ حدیث کے جو ہم تک پہنچی, بڑی مشہور حدیث, مجھے یقین ہے میرے بچے کو یاد ہے, ایک اس کی راویہ کون ہے, بیوی معصومہ قم ہے. کون سی حدیث؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. بیوی معصومہ قم سے پہنچی ہے وہ حدیث. بیوی معصومہ قم سے حدیث پہنچی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. عجیب کیف میں ذکر علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے, اور یہ میری ضد نہیں قول رسول ہے لوگوں, بھائی علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. علی علیہ السلام صلوات. مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, یہ شہزادی معصومہ قم کا تحفہ ہے. اور باتیں بہت سی تھیں اور رہ گئی, پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. منزل مصائب پر میں اپنے ماتمی بھائیوں سے اگر 2-3 منٹ مجھے اضافی ہوتا ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا. منزل مصائب ہے اور شہزادی معصومہ قم کا ذکر. ابھی خود ان کے نام سے جب حدیث منسوب ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے, تو جن کی اپنی محبت ایمان کا حصہ ہو اور واجب ہو, کیا مقام ہے اس بیوی کا. لہذا معمولاً شہادت کا استعمال ہوتا ہے ایران میں, شہادت بیوی معصومہ قم. وفات کے ساتھ وفات بدون شہادت کہتے ہیں, یعنی وفات اگر ہوئی بھی ہے تو شہادت کی طرح کی وفات ہے, اس لیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی تھی. اچھا, یہ یاد رکھیے گا ذہن میں, ہم نے عرض کیا کہ جو آل محمد کی محبت میں چلا گیا, پہلے کہ خود بیوی نے سمجھایا کہ محبت کا مطلب کیا ہے. محبت کا مطلب اپنے گھر میں بیٹھے رہنا نہیں, محبت کا مطلب جہاں ضروری ہو وہاں سفر اختیار کرنا ہے. محبت کا مطلب جہاں ضروری ہو وہاں ہجرت کرنا ہے. محبت کا مطلب اگر حجت خدا کسی مقام پر ہو, اسے نصرت کی ضرورت ہو تو اس کی نصرت کے لیے جانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. یہ ہے بیوی معصومہ قم کی عظمت. انہوں نے سمجھا کے عمل سے سمجھایا ہے. مجازی محبت ہوتی ہے تو انسان, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, سپر اسٹار ادھر ادھر غلط چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے, ڈیسک ٹاپ پہ اس کی تصویر آ جاتی ہے, ہیئر اسٹائل کے جیسا ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے کا ڈھنگ. غلط محبت میں ایسا ہوتا ہے. محبت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ فرش پہ آ کے بیٹھے, اور محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب مجازی محبت کا اثر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان اثر لے لیتا ہے, جس سے علی بن ابی طالب سے عشق حقیقی ہو جائے. عشق حقیقی جسے ہو جائے علی بن ابی طالب سے نصیب. تو بس یہ ظاہر ہے, اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے وقت میں, اور کافی آپ تک بات پہنچ رہی ہے. بیوی معصومہ قم, ان کے کئی بھائی شہید ہوئے. بیوی معصومہ قم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہجرت فرمائی صحابہ میں. قم سے پہلے مقام آتا ہے جہاں کئی امامزادے مدفون ہیں, اس لیے کہ وہاں پر ان کے قائدان پر حملہ ہوا تھا, ان کے کئی بھائی شہید ہوئے صحابہ میں. اس کے بعد بیوی تشریف لائی ہیں اور پہلے سے جانتی تھی کہ قم اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے. کیا قسمت ہے, کیا مقام ہے موسیٰ ابن خزرج کا. موسیٰ ابن خزرج قم میں بڑے بڑے امیر لوگ تھے, لیکن آج موسیٰ ابن خزرج کا نام تاریخ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بیوی تشریف لائی, استقبال کیسے ہوا کہ گزارش کرتا ہوں
لیکن جس نے اپنا گھر بیوی کے نام پہ وقف کیا وہ موسیٰ ابن خضرت، جسے بیت النور کہا جاتا ہے، آج تک وہ بیت النور زیارت کا وہ موسیٰ ابن خضرت کا کرتا ہے، جہاں بیوی نے قیام کرنا 17 دن قوم میں قیام میں جانے کوئی 17 دن میں بیوی کی وفات ہو گئی۔ اور ہمارے ماحول میں روایت پڑی جاتی ہے کہ امام رضا کی شہادت ہو چکی تھی، لہذا بیوی کو خبر ملی، جبکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیے تو برعکس ہے، بیوی کی جو وفات ہے وہ 201 ہجری، امام رضا کی جو وفات ہے وہ بعد میں ہے، لہذا بیوی کی وفات امام رضا کی شہادت سے پہلے وہ ملنے ضرور جا رہی تھی۔ اور پھر جب بیوی کی وفات ہوئی ہے تو موسیٰ ابن خضرت نے پورا باغ وقف کیا جس میں بیوی کو دفن کیا گیا، جو آج حرم میں متحرک ہے۔ ہوتا نا کبھی انسان یہ نہ کہے کہ پروردگار تو میرے مال میں کثرت دے، کہ میرے مال میں تو برکت عنایت فرما۔ کیا برکت تھی موسیٰ ابن، کیا حلال ان کا مال تھا، کیا اللہ کی لطف و کرم، یعنی کثرت نہ بھی صحیح لیکن برکت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ آج بیوی معصومہ قم کا جو حرم ہے وہ موسیٰ ابن خضرت کا دیا وہ باغ ہے۔ آپ قدم ہمارے قیامت تک کے لیے کیا اللہ نے اسے مقام عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ اور جب بیوی تشریف لائے، پہلے سے قم اہل بیت کے عاشقوں کا، چاہنے والوں کا شہر تھا، تو استقبال ہو رہا تھا۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نظریں جھکائے ہوئے بیوی کی سواری کے سامنے آتا اکرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، محمل موجود تھی، ہماری موجود تھی۔ اور اس کے بعد جب بیوی کی سواری پہنچی موسیٰ ابن خضرت کے گھر پر تو سارے مر چلے گئے، قوم کی عورتیں جمع ہو گئی، اور قوم کی عورتوں میں ایک بہن کے میں مسائل پڑھ رہا ہوں، خود بخود کربلا کی ایک بہن کے بارے میں سوچتے رہے۔ قوم کی عورتوں نے بیوی معصومہ قم کو ادب احترام کے ساتھ لے گئی وہ بیت النور میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ بیوی کے لباس سے وہ تبرک لیا کرتی تھی، انہیں چوما کرتی، بیوی کی سواری سے تبرک قم کی عورتیں۔ اس کے بعد جب بیوی وضو فرماتی تھی تو اس پانی کو وہ جمع کر دیتی، اس پانی کو وہ ایک علاقے میں لے جاتی جو کہتی تھی کہ یہ موسیٰ کاظم کی بیٹی نے اس سے وضو کیا۔ اے بی بی معصومہ قم، یہ ایک مقدر تھا، اور وہ حسین کی بہن زینب کبریٰ کا مقدر۔ وہاں آوازیں کسنے والے موجود تھے شام میں، وہاں کہنے والے تھے کہ دیکھو علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ گئی ہیں، وہاں پتھر پھینکنے والے موجود تھے، وہاں گرم پانی پھینکنے والے موجود تھے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جب بی بی معصومہ قم ان کی وفات ہو گئی تو جب قم کی عورتیں قریب بڑھی تو ایک خط تھا، میں نے علماء کی کتاب میں پڑھا کہ ایک خط تھا جو بی بی معصومہ قم کے ساتھ لگا ہوا، اور وہ خط وہ تھا کہ جو امام رضا نے اپنی بہن کو لکھا تھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ اے بہن فاطمہ، اے بہن فاطمہ معصومہ، آپ تشریف لے آئیے، بھائی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ خط تھا جو بی بی معصومہ قم کی بات رہے۔ بی بی آخر میں اسی خط کو دیکھتی رہتی تھی اور گریہ فرماتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے رضا کی طرف خیر ہو، میرے رضا کی طرف۔ اس لیے کہ امام بی بی معصومہ قم نے بھی امام رضا کی شہادت تو نہیں دیکھی نا، امام رضا کی شہادت اس لیے، اور میں کہتا ہوں کوئی بہن کبھی نہ دیکھے کسی بھائی کو مرتے ہوئے، اس لیے کہ امام رضا کی فرش پر تڑپتے رہے تھے اور زخمی حالت میں دنیا سے گئے تھے، لیکن ایک بہن کا مقدر وہ تھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، وقت پورا ہو گیا، اور ایک جملہ کہوں گا آپ کی صدائیں اگر بلند ہو سکے۔ شہزادی زینب جب پہنچی حسین کے لاشے پر، تاریخ میں لکھا بیوی نے ایک وہ کام کیا جسے دیکھ کر دوست اور دشمن دونوں رو رہے تھے، زینب کو دیکھ کر دونوں گریہ فرما رہے تھے۔ جانتے ہو کیا کام کیا؟ بیوی حسین کے لاشے پر پہنچی اور اپنے آپ کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا، بیوی نے اپنے لبوں کو رگوں پر رکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی طرف سے اس قربانی کو قبول۔ دوست اور دشمن رو رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اے بیوی آپ ہمارا پرسہ قبول فرمائیے گا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، زینب بھی لپٹی حسین سے اور پھر بعد میں سکینہ بھی لپٹی حسین سے۔ ارے سکینہ کو شلور نہ دو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ۔ ماہ ایام اعزا شروع ہو گیا۔ ایام اعزا کی آخری شب جمعہ ہے، اب جو شب جمعہ ہے کی ایام اعزا سے میں چاہوں گا کہ میں جدوائے کمائل ہوگی تو اس میں بھی تھوڑا سا مختصر مسائل کا ذکر کروں گا، شدت فرماست۔ اے پاک پروردگار، دن گزرتے چلے گئے، جو ماتم کا حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو پایا،
بس یہیں سے ایک مختصر سلام اور اس کے بعد آپ لاہور پڑھ لیجیے گا. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بھی معصومتوں کا صدقہ. ایک وہ بہن جس کا احترام کیا گیا, ایک وہ بہن جو اپنے بھائی کے کفن کے لیے بھی ترستی ہے.